السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین و سامعین اکرام، ختم پاک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ ختم پاک کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اس کی اصلیت کیا ہے، یہ کیوں دلایا جاتا ہے، اور اس کا نام کل کیوں ہے، تیجا کیوں ہے، 7واں کیوں ہے، اور 10واں کیوں کہا جاتا ہے، 40واں کیوں کہا جاتا ہے، اور 11ویں شریف کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ختم پاک ہے کیا۔ در حقیقت یہ ختم پاک جو ہے ایصال ثواب کا نام ہے۔ اس کی اصل ایصال ثواب ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے اجزاء دیکھے جاتے ہیں، یہ کن اجزاء سے مرکب ہے، یہ کس ترکیب سے بنا ہے۔ تو کسی کو بھی جائز یا ناجائز کہنے سے پہلے دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ختم پاک کے اجزاء کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو اجزاء ہیں جن کے ساتھ مل کر یہ ختم کہلاتا ہے، اس کی اساسیات کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس کی جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور ختم کیوں کہا جاتا ہے، پھر اس کا نام کل کیوں ہے، پھر تیجا کیوں کہتے ہیں، 7واں 10واں اور 40واں، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی تفصیلاً گفتگو کریں گے مختصر وقت کے اندر ہی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اجزاء کون کون سے ہیں، ختم پاک میں کیا کام ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کو جائز یا ناجائز کہا جا سکے۔ تو سب سے پہلے ہم ختم پاک میں تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، جو کہ اس امت کی بہترین عبادت ہے، اور جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، اور میں نہیں، الف علیحدہ ہے، ایک حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے۔ جیسا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا اسے انبار مل گیا۔ اسی طرح ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جو اللہ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، اور تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ بالخصوص جو شعراء اہل سنت تھے، شعراء صحابہ تھے، ان میں سے جن کا بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ مختلف موقعوں پر انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر نعت شریف کے اشعار پڑھے۔ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اپنے ختم پاک میں دہراتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختصر آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک نے خود فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرآن کی جتنی آسانی سے ہو سکے تلاوت کرو۔ تو جو ہم آسانی سے سمجھتے ہیں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا عمل ہے ختم پاک کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ طریقہ سابقہ لوگوں کا بھی تھا جو قرآن نے ذکر کر دیا اور اس کی تائید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان پر دنیا سے گئے۔ تو یہ بھی قرآن کی آیت پر عمل ہے۔ اور اس کے بعد ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، پھل ہوتا ہے اور مختلف کھانے کی اشیاء ہوتی ہیں جو ہم غرباء میں، فقراء میں، احباء میں اور مہمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔
مسکین کو، غریب کو، مہمان کو کھانا کھلانا ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانا، غریب کو، فقیر کو، ندار کو، یہ تو اسلام کے اندر بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے یہ پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور پھر مہمانوں کی مہمان نوازی کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب مہمان نوازی کرے۔ تو ہمارے دور و دراز سے جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمارے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اور مجھے آپ یقین سے بتائیں کہ جو اس کے اندر اجزاء ہیں، تلاوت قرآن ہے، نعت رسول مقبول ہے، مختصر آیت کریمہ ہے، دعائیں مغفرت ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ختم کو ہم حرام کہہ دیں؟ اور کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، دور تابعین میں نہیں ہوا؟ یہ تو تسلسل کے ساتھ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے۔ تو بات اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ختم کیوں کہا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ختم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر ہو جانا یا مہر لگا دینا۔ تو ہم نے کہا اس کے اعمال کی اخیر ہو گئی، اب اس کی کتاب بند ہو گئی، اب اس سے زیادہ وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنے نامہ اعمال میں کچھ درج کروانا چاہتا ہے تو اس کے کچھ طریقے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے، اس میں فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، اور فرمایا من علم ينتفع به، علم ہے جو بعد والوں کے لیے نفع کا سبب بنے۔ پھر ارشاد فرمایا من ولد صالح يدعو له، نیک اولاد ہے جو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کو ختم کہتے ہیں کہ اس کے اعمال تو ختم ہو گئے لیکن ابھی ثواب کا سلسلہ اس کا ختم نہیں ہوا۔ اگر وہ مومن ہے تو، اگر وہ منکر نہیں ہے تو، نبی پاک کا غلام ہے تو اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم مہر لگاتے ہیں قرآن کی، سنت مصطفیٰ کی، تلاوت قرآن کریم کی، نعت رسول مقبول کی، دعائیں مغفرت کی مہر لگاتے ہیں اس کے نامہ اعمال پر۔ اس وجہ سے بھی اس کو ختم پاک کہا جاتا ہے۔ اور کل تیجا 40واں 10واں یہ کیا ہے؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام نے منع کر دی ہے، بلکہ یہ ہم جو تعیین کرتے ہیں وقت کی صرف اس لیے کہ لوگ احبا اور رشتہ دار اس وقت پر پہنچ سکیں اور مل کر یہ اہتمام کیا جائے ختم پاک کا اور اصال ثواب کا، کھانا کھلایا جا سکے۔ یہ صرف تعیین وقت ان کو اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تیسرے دن نہیں ہوتا، چوتھے دن نہیں ہوتا، 5ویں دن نہیں ہوتا تو یہ ضرور تیسرے دن ہی ہوگا یا 7ویں دن ہی ہوگا یا 10ویں دن ہی ہوگا، اس کے آگے پیچھے سالے ثواب نہیں کر سکتے۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، نہ ہماری کسی کتاب میں ایسا کوئی چیز مذکور ہے، ایسی کوئی چیز نہیں لکھی گئی کہ جس کی بنیاد پر اس کو حرام، حلال یا بدعت کا نام دیا جائے۔ یہ بالکل جائز ہے اور یہ طریقہ تسلسل کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہوتا آ رہا ہے کہ اس وقت، کیونکہ اس کی ہم نے جو اصل ہے وہ بیان کر دی کہ اس کی اصل ہے ہی اصال ثواب۔ تو اصال ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اور ان کے بعد صحابہ اکرام میں، دور تابعین میں، اور اس کے بعد چلتا 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 آج تک ہمارے پاس آیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی دن کا تعین کر کے، دن کو متعین کر کے ہم نے اس کو نام دے دیا ہے تو پھر صرف نام دینے سے کسی چیز کی حیت و اصلیت نہیں بدلتی۔ لہٰذا یہ ختم پاک عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اور جائز ہے۔ اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے تو ناجائز ہونے کی ممانعت کی وہ دلیل لائے، پھر ہم سے بات کرے۔